لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. انشاءاللہ تعالی اس نشست میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک عظیم اور بابرکت نام القاہر القہار اس سے متعلق پڑھیں گے. القہر یہ قرآن مجید سے ثابت شدہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اس نام سے متعلق معلومات حاصل کرنے سے پہلے جیسے حسب معمول ہم عربی زبان میں اس کا اصل معنی کیا ہے جو معلوم کرتے ہیں، اس لفظ سے متعلق بھی یہی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو نام ہے القاہر القہار، یہ یعنی مسلمانوں کے مابین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک معروف نام ہے، اور عبد القہار یعنی رجال الامہ کا ایک یقین معروف نام ہے. بہرحال القہر کا جو بنیادی معنی ہے عربی زبان میں، احمد بن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ القاف والہاء والراء قہرا. اس کا بنیادی معنی یہ ہے، کہا آپ نے کہ کلمۃ صحیحۃ تدل علی غلبۃ وعلو. دیکھیے دو باتیں اس کے اندر ہیں، اور ان دو باتوں کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. قہرا کے اندر جو معنی آتا ہے، ایک یہ ہے کہ تدل علی غلبۃ وعلو، ایک تو غلبہ حاصل کرنا اور غلبہ بھی اوپر سے، یعنی کس اعتبار سے وہ تفصیل میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. بنیادی طور پر اس کے اندر جو معنی آتا ہے، تو القاہر یعنی الغالب. عربی زبان میں القہر کہتے ہی ہیں الغلبۃ والاخذ من فوق. الغلبۃ والاخذ من فوق، یعنی جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی فلاں صاحب ہے نا، فلاں صاحب کے اوپر فلاں صاحب ہیں اور وہ سب سے بڑے ہیں، وہ مالک ہیں، یعنی یہ اوپر سے آرڈر آیا ہے، کہتے نہیں کہتے ہم. تو اوپر سے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ بات اوپر سے آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جتنے بھی لوگ ہیں ان میں جو سب سے بڑا ہے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جو شخص جس کی وہ ملکیت ہے یا جس کی چلتی ہے یا جو حاکم ہے، فرمان روا ہے، تو ایک تو مقام اور مرتبے کے اعتبار سے علو، اور ایک اور ہے ذات کے اعتبار سے علو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کی صفت علو ہے، جس پر اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے العلی الاعلی المتعال، اس پر ہم درج دے چکے ہیں الحمدللہ. ایک ہے ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی صفت العلو، اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے بھی یعنی بلند ہیں، پورے مخلوقات سے اوپر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کما یلیق بشأنہ، عرش پر مستوی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور جو تدبیر ہے، جو حکم ہیں، جو فیصلے ہیں، وہ بھی اللہ ہی کے چلتے ہیں. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. بندہ کیا کچھ تدبیر نہیں کرتا ہے، بندہ کیا کچھ نہیں سوچتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، وہ معاملہ ویسے ہی ہو کر رہتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے، صفت القہر، تو اسی معنی میں ہے. امام محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ، آپ کی جو تفسیر ہے جامع البیان عن تأویل آیہ القرآن، اس میں سورۃ الانعام کی آیت کریمہ ہے بالکل آغاز میں، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قاہر ہیں، ساتھ میں اللہ نے کیا کہا؟ فوق عبادی، فوقیت کے ساتھ اللہ نے کہا. اللہ تعالیٰ کے لیے جو فوقیت ہے، یہ بھی دونوں اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے فوقیت، اللہ تعالیٰ پورے مخلوقات سے اوپر ہیں ذات کے اعتبار سے، یعنی کہ ہر جگہ ہیں. یہ تو کفری عقیدہ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقام، منزلت اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے حساب سے جو کائنات چل رہی ہے، اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہی فوقیت حاصل ہے. بہت کچھ لوگ بہت کچھ چاہتے ہیں، بہت کچھ لوگ بہت کچھ تدبیریں کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم ہے اسی کی فوقیت ہے. یہ دونوں اعتبار سے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ القاہر فوق عبادہ. فوق، تو لفظ فوق صرف مقام اور مرتبے پر دلالت نہیں کرتا ہے، ذات کے اعتبار سے بھی. اس سلسلے میں محمد بن جریر کا بھی جو میں نے حوالہ دیا طبری رحمہ اللہ، تو آپ نے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ،
اس سلسلے میں آپ نے یہ بات کہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو القاہر ہیں وہ القاہر فوق عبادی، کہا کہ وَإِنَّمَا قَالَ فوق عبادی، اللہ نے کیا کہا؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہا کہ وَإِنَّمَا قَالَ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہا کہ کیوں؟ لِأَنَّهُ تَعَالَى وَصَفَ نَفْسَهُ بِقَهْرِهِ إِيَّاهُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں پر غالب ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سب سے اوپر ہیں، ذات کے اعتبار سے بھی اور حکم کے اعتبار سے، تدبیر کے اعتبار سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو فوقیت حاصل ہے۔ گویا کہ ایک آدمی جس طرح سے جتنے اس کے جو افراد ہیں، چاہے مال کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے اور جہد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، ایک آدمی اوپر کھڑا ہے، ایک آدمی نیچے کھڑا ہے، ظاہر بات وہی غالب رہے گا۔ وہ جتنے آسانی سے نیچے والے پر حملہ کر سکتا ہے، نیچے والا اوپر والے پر اس درجے کا حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بدیہی بات ہے، واضح بات ہے۔ تو بکرو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کتنی اہم بات کہی امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں، کہا کہ وفی صفت کل قاہر شیئا ان یکون مستعلیا علیہ، القاہر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ بلند ہو، سب سے اوپر، اس ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اوپر ہو اور مقام کے اعتبار سے بھی سب سے اوپر ہو، نہ اس کے اوپر کوئی ہو نہ اس کی برابری کرنے والا کوئی ہو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو اللہ رب العالمین القاہر ہے، کیا مطلب؟ ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اوپر اور مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی سب سے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ القاہر ہیں۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ الغالب، اللہ الغالب علی عبادہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سب بندوں پر غالب ہیں، المذل لہم العالی علیہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری مخلوقات کو اپنے تابع کر رکھے ہیں۔ آپ ذرا سبحان اللہ سوچیں کہ انسان کس قدر ناتواں ہے، انسان نہیں، پوری مخلوقات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک کسی کو وجود نہ بخشے اس کا وجود نہیں ہے۔ اللہ القاہر ہے، اللہ اکبر، کوئی ذاتی طور پر اپنے وجود بھی نہیں آ پا رہا ہے۔ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر ہم انسان کی بات کریں، اللہ کو اگر مقصود نہیں ہے تو پیٹ کے اندر ہی موت دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، اس کو دنیا میں بھی آنے کا موقع نہیں۔ اللہ القاہر، اللہ رب العالمین، المذل لہم یعنی العالی علیہم، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، چھوٹی بات ہے ہی، اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنے ایسے انسان ہیں چھوٹی عمر میں انتقال ہو جاتا ہے، کتنے ایسے ہیں، کوئی نابینا ہے تو نابینا ہے، پوری دنیا میں کوئی بینائی دے نہیں سکتی، انسان کبھی ہاتھ پیر کا معذور ہو جاتا ہے، کبھی صحت مند ہوتا ہے، بالکل انسان سمجھتا ہے کہ بھائی یہ تو ہر پہلو سے جو ہے مطلب صحت مند ہے، ہاتھ پیر کی سلامتی سے لے کر کے، صحت سے لے کر کے، بینائی سے لے کر، سماعت سے لے کر کے، پل بھر میں اس کی موت آ جاتی ہے، بغیر کسی عارضے کے، بغیر کسی حادثے کے، بغیر کسی سبب کے۔ انسان کے پاس بہت کچھ پیسہ ہوتا ہے، اچانک پل بھر میں ایسے اخراجات زندگی میں آ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتا وہ، اور بہت کچھ زندگی میں مایوسی آ جاتی ہے، اچانک بہت کچھ اسے مل جاتا ہے۔ اللہ اصل میں قاہر اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی القاہر نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ القاہر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھو ایک انسان یعنی کم وقت میں کیا کچھ نہیں کر لیتا ہے اور بہت کچھ وقت میں کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے۔ بات اگر کسب کی ہو، مال کمانے کی ہو، علم حاصل کرنے کی ہو، شہرت کی ہو، بعض لوگ شہرت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، شہرت نہیں ملتی ہے، بسا اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو چاہے اچھے انداز میں چاہے برے انداز میں پل بھر میں پوری دنیا میں اس کی شہرت ہو جاتی ہے، اس کی انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ القاہر ہیں۔ اسی لیے بعض اہل علم نے کہا کہ اللہ رب العالمین کو نے کہا کہ الذی یقہر ولا یقہر بحال، اللہ ہی ہے جو پوری مخلوقات پر غالب آتی، اللہ پر کوئی غالب نہیں آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الذی یقہر عبادہ بالعقوبہ، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کو سزا دینا چاہیں، کسی بندے کی گرفت کرنا چاہیں، انسان کو بالکل صاف ستھرے راستے میں کبھی کبھی ٹھوکر لگ جاتی ہے۔ بھائی ہم پل پل نہیں دیکھتے کہ بہت کچھ وسائل ہونے کے باوجود وہ کام آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ کبھی کبھار سبحان اللہ انسان دیکھتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو پا رہا، لیکن کوئی اسباب نہیں ہے، لیکن وہ کام اس کے ہو جا رہے ہیں۔ الذی یدبر عبادہ بقہرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ الذی یدبر خلقہ بقہرہ، یہ سب اہل علم کے اقوال ہیں متعدد جگہ پر
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے متعلق جو تدبیر کرتے ہیں، اس کی ولادت سے لے کر کے اس کی وفات تک، پھر برزخ کی زندگی، پھر حشر کا میدان، پھر جنت جہنم، سبحان اللہ کیا کچھ ہے، یہ اللہ رب العالمین القاہر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان اپنی زندگی میں ایک گھنٹہ پیچھے سے حساب کر لے کہ بھائی مطلب اللہ تعالیٰ کی کا جو قہر ہے نا، ذات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے، اور پھر اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ انسان 1 گھنٹے میں 60 منٹ میں 60 باتیں یاد کر لے گا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اپنی زندگی میں، سامنے والے کی زندگی میں، گھر کی زندگی میں، کام کاج میں، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن مجید میں یہ جو نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، قرآن حدیث میں ثابت ہے، قرآن مجید میں یہ جو نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، القاہر کی اگر بات کریں تو 2 جگہ پر ذکر ہے سورۃ الانعام ہی میں۔ القہار کی اگر بات کریں تو 6 مرتبہ یہ نام ذکر ہوا ہے۔ قاہر کی اگر بات کریں، القاہر، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں کہا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے بندوں پر اللہ کو جو فوقیت حاصل ہے نا، ذات کے اعتبار سے بھی، میں بار ذات کے اعتبار سے اس لیے بول رہا ہوں کہ بھئی اللہ ہر جگہ نہیں ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نظر ہے وہ ہر جگہ ہے، مطلب احاطہ کی ہوئی پوری کائنات کو، پوری مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی جو نگاہ ہے، جو نظر ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذات کے اعتبار سے وہ عرش پر مستوی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کے کبھی ذات سے بھی قربت حاصل کرتے، قریب ہوتے ہیں، اور وہ اہل ایمان کے لیے خصوصی طور پر شرف کی بات ہے، لیکن اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کی نفی نہیں ہوتی ہے، اور اس سے حلول کا بھی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی اس سے اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ ہونے کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ کما یلیق بشأنہ، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے خصوصی طور پر قریب ہوتے ہیں، کما یلیق بشأنہ۔ ہم نصوص کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے۔ تو القاہر، یہ تو ایک آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، ایک اور آیت کریمہ ہے جو سورۃ الانعام ہی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ آپ ذرا غور کیجئے، اللہ اکبر، میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کس بات کو بیان فرمائے، دیکھو کہ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ملائکہ ہیں، جو ملک الموت کے جو اعوان ہیں، ملک الموت کے ساتھ جو دیگر فرشتے ہیں، انسان کی جب روح قبض کرتے ہیں، آپ پوری دنیا کے انسانوں کو سامنے رکھیے، چاہے وہ انسان کسی ملک کا وزیر اعظم ہو، قدیم زمانے کے اعتبار سے یا دور حاضر میں بھی کوئی بادشاہ ہو، کوئی اس کا وزیر ہو، کوئی عام دکان پہ کام کرتا ہو، کوئی صحت مند ہو، کوئی مریض ہو، کوئی پریشان حال ہو، کوئی خوشحال ہو، کسی کی شادی ہو رہی ہو، پہلے سے کسی کی وفات ہو، کوئی پروگرام چل رہا ہو، آدمی سویا ہوا ہو، گاڑی میں جا رہا ہو، خطرات کی جگہ میں چلا گیا ہو، یا بالکل باہر میں ٹہل رہا ہو، اس کی جب موت آتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اللہ توحید پر موت عطا فرمائے، یعنی سب وسائل دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بھی، جس کے پاس پیسہ ہے وہ بھی، اور بالخصوص جس کے پاس پیسہ ہے وہ کیا کچھ حل نہیں نکالتا ہے۔ کوئی حادثہ ہو جائے، فوراً اس کے لیے گاڑیوں کا انتظام ہو جاتا ہے، اس کے لیے وسائل جو ہے مطلب ایک دم جڑ جاتے رہتے ہیں، لیکن موت آنی ہے تو سبحان اللہ۔ اور یہ ہر انسان تسلیم کرتا ہے اس بات کو، ہر انسان کو دیکھ رہا ہے، مشاہدہ میں آ رہی ہے یہ چیز، جو انسان چلا گیا سو چلا گیا، وہ ہمارے پاس دوبارہ نہیں آئے گا، سب کو پتہ ہے اس کا۔ وہ جنم کا عقیدہ گھڑ لیں، لیکن کبھی دل سے وہ مطمئن کبھی نہیں ہو پائیں گے کہ بھئی پچھلے جنم میں آپ کون تھے، آج کا آپ کون ہیں، اب آگے جنم کیا ہوگا۔ خیالی باتیں بہت ہوں گی، لیکن حقائق کوئی بھی نہیں کر سکتا، دل سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا ہے کہ بھئی پچھلے جنم میں آپ وہ تھے کہ میں کیا تھا، سوائے خیالی باتوں کی۔ تو ایک انسان کی جب موت آتی ہے تو اللہ نے کیا نام ذکر فرمایا گا، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، یعنی الملائکہ جو ملک الموت کے ساتھ جو آتے ہیں، حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، پل بھر کے رتی برابر بھی اس میں کمی نہیں، اس میں تفریط نہیں، اس میں نقص نہیں ہے، اس میں چوک نہیں ہو سکتی، اس وقت کروڑوں لوگوں، ہزاروں لوگوں، کروڑوں تو ہوتا نہیں اسے، ہزاروں لوگوں کی موت تو ہزاروں لوگوں کی موت، سینکڑوں کی تو سینکڑوں کی موت، پل بھر میں تو پل بھر میں، سبحان اللہ۔ بچنا ہے تو بچنا ہے، کسی بھی طرح سے وہ بچنا ہے، بچ گیا وہ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں دیکھیں،
زندگی گزار رہے ہیں، کیسے کیسے حادثات سے وہ بچ کے نکل کے آئے، اور کتنے سال ہو گیا، 20 سال ہو گیا، 30 سال ہو گیا، ایسا حادثہ بھی آج تک تم زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن اللہ بچا کے لائے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہی القاہر۔ ایک قابل تعجب بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں القاہر جو 6 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے جو نام مذکور ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اور نام الواحد، الواحد کے ساتھ ہی اس کا ذکر ہوا ہے۔ کس کے ساتھ ذکر ہوا ہے؟ اللہ کا ایک نام ہے الواحد، الاحد، الواحد۔ ان 2 ناموں سے متعلق ہم درس دے چکے ہیں الحمدللہ۔ یہ درس ہمارا غالباً 240 کے قریب جا رہا ہے، وہ ہے لگ بھگ درس 100 نمبر، درس کا نمبر 100، الاحد الواحد، آس پاس آگے پیچھے۔ تو اس میں بھی ہم نے تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں الحمدللہ۔ تو قرآن مجید میں القہار یہ جو نام ہے الواحد کے ساتھ ہی آیا ہے، اور حدیث میں بھی۔ اس میں کیا لطافت ہے وہ بھی آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ تعالی، حافظ ابن القیم کے حوالے سے رحمہ اللہ۔ القہار جو نام ہے قرآن مجید میں 6 مرتبہ۔ پہلا مقام ہے سورہ یوسف میں، یوسف علیہ السلام نے اپنے قید خانے کے ساتھیوں کو جو دعوت دینا، دعوت توحید جو دینا آپ نے، اس میں آپ نے کہا کہ یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ جو پیغام یوسف علیہ السلام نے اور جس یعنی اسلوب میں آپ نے دیا ہے، جو باتیں آپ نے کہی ہیں اللہ تعالیٰ کے تعارف میں، الواحد القہار، اور باطل کو جس طریقے سے اس کا بطلان پیش کیا ہے باطل کا، اس سلسلے میں الواحد القہار، ان 2 ناموں کا جو انتخاب ہے، کس قدر اس کے اندر معنویت ہے، وہ انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا ابھی اسی درس میں باذن اللہ تعالیٰ۔ یہ تو ایک مقام ہے۔ ایک سورت ہے قرآن مجید میں سورۃ الرعد، الرعد کہتے ہیں، یعنی اسم الملک، فرشتے کا نام ہے وہ۔ اس پر ابھی میں نے حال میں خطبہ جمعہ دیا میں نے الحمدللہ۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقهم فتشابه الخلق عليهم قل اللہ۔ اس کے بعد ہے کیا آیت کریمہ ہے، فتشابه الخلق عليهم اللہ خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل اللہ خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل من رب السماوات والارض، زمین و آسمان کا رب کون ہے پوچھے، قل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی۔ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا ولی بنانے کے بجائے، اللہ کو اپنا معبود بنانے کے بجائے، اللہ سے تعلق رکھنے کے بجائے غیر اللہ سے تعلق رکھیں گے، جن کے ہاں نفع نقصان کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، نفع نقصان کا کوئی حصہ ہی نہیں ان کے نصیب میں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقلی توجیحات کس طرح سے بیان فرمائی، دیکھیں جو اللہ نے ہم کو عقل عطا کی ہے، اس عقل کا استعمال ہو۔ کہا کہ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اندھا اور بینائی رکھنے والا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، روشنی اور تاریکی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل اللہ خالق كل شيء وهو الواحد القہار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ ساری مخلوقات ہیں جن کو اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہرائے ہیں، کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرح پیدا کیے ہیں کسی کو؟ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی اور نے بھی پیدا، ابھی ہم اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں، اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، تم جس کی عبادت کر رہے ہو وہ کسی کو پیدا کی؟ کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ، سب چیزوں کا خالق اللہ ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، بات واضح ہو گئی۔ ایک تیسرا مقام ہے جو سورۃ الصاد میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل انما انا منذر۔ جو علم البلاغہ ہے نا، علم البلاغہ کو بلاغیین 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، علم المعانی، علم البیان اور علم البدیع۔ علم المعانی میں ایک اس کا ایک جز ہے جسے کہتے ہیں القصر، الایجاز میں بھی القصر آتا ہے۔ یہ القصر یہ یعنی مستقل ایک اسلوب ہے گفتگو کا۔ یہ اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں ہوتا یہ کہ جیسے ایک انسان ہے، مان لیجئے، یا یہ موبائل ہے یا کتاب ہے یا کوئی بھی چیز رکھ لیجئے بھائی،
اس کو ہم کسی صفت سے جوڑ دیتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ جو ہے یعنی فلاں صاحب ہی سب سے طاقتور ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حقیقی معنوں میں کہتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں پہلوان تو وہ پہلوان ہیں. حقیقی بس ہم کہتے ہیں نا فلاں صاحب ہی اصل میں تو سچے انسان ہیں. تو سچائی کو ہم نے کسی میں سمیٹ دیا ہم نے کہ سچائی بس اسی کا حصہ ہے, اسی کا نصیب ہے, سچا انسان تو بس یہی ہے. تو اس اعتبار سے یعنی صفت کو کبھی موصوف کو صفت کے ساتھ جو ہے قصر کر دینا, اسی میں سمیٹ دینا, اس کو اسی میں منحصر کر دینا, تو وہ جو اسلوب ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے, وہ کیا کیا ادوات ہیں اس کے, وہ ایک مستقل یعنی عربی زبان کا حصہ ہے. اب میں جو حاضرین بیٹھے ان کے حساب سے میں لڑکھڑا رہا ہوں کہ میں کیسے سمجھاؤں, کیونکہ وہ ظاہر باتیں تانے بانے جوڑنے سے سلاسل آ جاتی ہے سمجھانے میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ انما انا منذر, آپ کیا کہیے, قل انما انا منذر, یہ بھی اسلوب القصر ہے. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار, یہ بھی اسلوب القصر ہے. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار, اس میں کیا قوت ہے, اس میں کتنا یعنی تعقدی بیان ہے اس کے اندر, سبحان اللہ, اس اسلوب کے اندر کہ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار, یعنی القہار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہاں پر بھی دیکھو القہار کے ساتھ الواحد, دیکھ رہے ہیں آپ کتنے آیتیں پڑھی میں نے, 3. چوتھا مقام ہے سورہ کتنے پڑھے میں نے, سورہ یوسف سے پڑھا میں نے, سورہ رات سے پڑھا, اور سورہ صاد سے پڑھا, اور یہ آیت کریمہ ہے سورۃ الزمر میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار. ایک اور آیت کریمہ ہے سورۃ غافر میں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روز قیامت سے متعلق, یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. تو یہ جو 6 مقامات ہیں, سورۃ یوسف ہے, سورۃ الرعد ہے, سورۃ صاد ہے, سورۃ الزمر ہے, اور سورۃ غافر ہے, ان مقامات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو نام ہے القہار, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نام الواحد کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ الواحد کے ساتھ. اس سلسلے میں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں, آپ کی جو کتاب ہے الصواعق المرسلہ, تو اس کتاب میں آپ کہتے ہیں کہ لا یکون القہار الا واحد. کیا کہتے ہیں؟ میں نے کتنے آیتیں پڑھی میں نے, کوئی آیت چھوڑی ہے میں نے, ہاں کتنی آیتیں پڑھی؟ ایک میں نے سورہ, ایک منٹ شاید اسی میں مجھے بار بار خلل ہو رہا ہے. ایک سورہ یوسف کی پڑھی میں نے, ایک سورہ رات کی, ایک سورہ صاد کی, ایک سورہ غافر کی, ایک سورہ زمر کی. سورہ زمر پہلے بعد میں غافر. ایک ہے سورہ ابراہیم کی, یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. میری اہلیہ جو مجھے جس طرح سے نکارہ سے دیکھ رہی تھی کہ کوئی آیت چھوٹ رہی, اسی سے مجھے اندازہ ہوا کہ بھی کوئی آیت چھوٹی ہوئی ہے. سورہ ابراہیم کی آیت کریمہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. دیکھو حافظ ابن القیم کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ لا یکون القہار الا واحد, قہار ایک ہی ہو سکتا ہے, دو نہیں ہو سکتے. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا سورۃ الاخلاص میں اللہ نے اپنا تعارف کیا فرمایا, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اللہ کی کوئی برابری کرنے والا نہیں. ایسے میں اگر قہار کوئی اور بھی ہو, یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر عیاذاً باللہ کوئی قہار ہو, اس کا مطلب اللہ قہار نہیں, کوئی اور بھی اس پر قہار ہے, اور ایسا ہے ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ کی کوئی برابری بھی کرنے والی نہیں ذات نہیں ہے کہ بھئی ہو سکتا وہ اس پر قہر برپا کرے, وہ اس پر قہر برپا کرے, کبھی وہ اس پر غالب آئے, کبھی وہ اس پر غالب آئے. سمجھ رہے اس بات کو؟ جب دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے پر غالب آ سکتے ہیں, ایک دوسرے کے مقابل آ سکتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں قہار نہیں ہے. تو ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ لا یکون القہار الا واحد, اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جہاں بھی القہار 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 کہا تو الواحد کے ذریعے سے, یہ مطلب قہار ایک ہی ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کا مطلب یہ ہے کہ سب طرح کی انسانوں کی سب طرح کی تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب تدبیر اگر اللہ کی ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی تدبیر کر لے, آپ انسانوں کی زندگی میں دیکھو, آپ شادی بیاہ کے معاملے کو لے لو, آپ انسان کے کتنے رشتے لڑکیوں سے جو ہے مطلب رشتہ ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں ٹوٹ جاتے ہیں.
پھر کسی لڑکی سے کسی لڑکے کا رشتہ ہو جاتا ہے، کتنے کچھ وسائل، کتنے کچھ پیسہ اس پہ خرچہ ہو جاتا ہے، کیا کچھ نہیں ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جس کا جوڑا جہاں لکھ رکھا ہے کہ وہی بنتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہم جتنے لوگ بیٹے ہیں ذرا دیکھو کہ ہمارے ماں باپ کون ہوں گے، اس میں ہمارا اختیار ہے، اس لیے اس بارے میں ہمارے سے سوال بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن کہ تمہارے ماں باپ یہ کیوں ہیں، سوال یہ ہوگا کہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا رہا ہے۔ جو انسان مکلف ہے اسی کے بارے میں سوال ہوگا۔ لیکن ذرا غور کیجئے، ہمارے اختیارات میں سے ہے کہ ہمارے ماں باپ کون ہوں گے، کہ ہمارے اختیارات میں سے ہے کہ ہماری اولاد کون ہوگی، کہ ہمارے اختیارات میں سے ہے کہ ہمیں اتنی ہی اولاد ہوگی، کہ ہمارے اختیارات میں سے ہے کہ جو ہے مطلب کچھ لڑکیاں ہوں گی، کچھ لڑکے ہوں گے، کل کے کل لڑکے ہوں گے، سب لڑکیاں ہی ہوں گی۔ یعنی سبحان اللہ، اللہ ہی ہے القاہر القہار۔ انسان کی رنگت، انسان کی آنکھ، ناک، کروڑوں انسان، بھئی ایک چہرہ دوسرے چہرے سے بالکل جدا۔ کیا ہمارے اختیارات میں سے ہے کہ ہماری ناک، ہمارے آنکھ، ہمارے کان، ہماری قد و قامت، ہماری جسامت، ہمارے یہ سب کچھ ایسے اور ایسے اور ایسے ہوں؟ اللہ تعالیٰ القہار ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا غور کیجئے، ہماری تمنا ہے بھائی کہ ہم مدینے میں رہیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نا، ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ میں مدینے میں رہوں، میں جہاں کہیں بھی رہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہیں، وہ اصل ہے، وہ اصل ہے۔ لیکن پھر بھی بہت ساری جگہوں کا ایک تقدس ہے، بابرکت زمینیں اللہ نے بنائی ہیں، ایسے میں مکہ مدینہ جو ہے اپنے اندر ایک تقدس ہے اس کا۔ ایسے میں ذرا غور کیجئے آپ، کیا ہماری اختیارات میں سے تھا کہ ہم وہاں پیدا ہو جاتے؟ ہم یہاں کیوں پیدا ہوئے بھی؟ ہماری یہ زبان کو، ہماری زبان براہ راست عربی ہوتی، چلو ہم مدینے میں نہیں، ہم نبی کے زمانے میں مدینے میں ہوتے۔ اللہ القاہر ہیں، اللہ القہار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بندے کے حق میں جو۔ لیکن سب سے حیرانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ نسأل اللہ السلامہ، بھئی ہماری موت آ جائے اور اللہ تعالیٰ القہار ہو اور ہمیں ایمان تک نہ ملے، اللہ کو منظور نہ ہو کہ ہمیں ایمان نہ ہو، اللہ کو منظور نہ ہو کہ ہماری عبادت نہ ہو، اللہ کو منظور نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ میں قرآن نہ ہو، اللہ کو منظور نہ ہو۔ اللہ القہار ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ القہار ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، ہمیں توفیق دیں گے ہم اسلام قبول کریں، ہم عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، ہماری نیک نیتی ہو جائے۔ کتنی چیزیں ایسے، کتنے ایسے مسلمان ہیں، آپ غور کیجیے، آپ غیر مسلمین کا چھوڑیں، مسلمانوں میں بھی سیر و سیاحت کے لیے کہاں کہاں نہیں جاتے، لیکن عبادتوں کے لیے سیر و سیاحت نہیں ہوتی، عبادتوں کے لیے۔ میں صرف حرمین کی بات نہیں کر رہا ہوں، حرمین کے علاوہ بھی جو بھی عبادت کی خاطر کہیں مطلب سفر کے لیے نکلے، لیکن یہ کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ القاہر ہے، القہار ہے، یہ بندوں سے متعلق اللہ ایسے فیصلے کرتے ہیں۔ آج کی سوشل میڈیا کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ باطل کس قدر مطلب سر اٹھایا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری چیزیں کسی کے پاس میسر ہونے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو حق سے محروم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ القاہر ہے، اللہ القہار ہے۔ اور کسی چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والا انسان یعنی کتاب و سنت کا متبحر عالم دین بن جاتا ہے، اللہ القاہر، اللہ القہار ہے۔ کتنے ایسے علماء ہیں جن کے اولاد عالم نہیں ہیں، جتنے بڑے بڑے علماء بہت سارے ایسے مل جائیں گے جن کے ماں باپ کو صحیح سے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اللہ القہار ہیں، اللہ کیسے نوازتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ جہاں تک مسئلہ، میں ایک حدیث سناتا ہوں، حدیث سنانے سے پہلے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کے اشعار دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سے متعلق، یعنی یہ جو آپ کا قصیدہ ہے، متن القصیدہ نونیہ کے نام سے، الکافیۃ الشافیہ فی الانتصار للفرقہ الناجیہ، تو اس میں 96 نمبر کی فصل ہے جس میں اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ پر آپ نے گفتگو فرمائی۔ جو بیت ہے، جو شعر ہے، 3324 اور 25، کیا شاندار بات کی حافظ القیم نے رحمہ اللہ، کہا کہ وَكَذَلِكَ الْقَهَّارُ مِنْ أَوْصَافِهِ فَالْخَلْقُ مَقْهُورُونَ بِالسُّلْطَانِ لَوْ لَمْ يَكُنْ حَيًّا عَزِيزًا قَادِرًا مَا كَانَ مِنْ قَهْرٍ وَلَا سُلْطَانِ۔ یہی باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ القہار۔ جہاں تک مسئلہ اس نام سے دعا کرنے کا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سے قبل ایک بات پیش نظر ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام القہار پڑھنے کے بعد بحیثیت مسلمان ہماری زندگی میں اس کا اثر کیسے ہونا چاہیے، اس نام سے تعبد بندگی کیسے ہونی چاہیے۔ آپ دیکھو کہ یوسف علیہ السلام کوئی حاکم نہیں ہے، پورے مصر کے حاکم نہیں تھے، اس وقت قید خانے میں ہیں، بظاہر ایک قیدی ہیں،
دنیا کی نظر میں کوئی معاملہ ہوا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کو قید خانے میں ڈالا گیا ہے۔ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو مروب نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم کو یہ اسٹیج ملا ہے اور کوئی صاحب ریکارڈ کر رہے ہیں اور اے سی چل رہی ہے، لیٹنگ ہے، یہاں پر سب مسلمان ہیں اور بازو میں مسجد ہے ہمارے، پورے نڈر ہو کر کے جو توحید جو پیش کر رہے ہیں نا، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے۔ لیکن مان لیجیے کہ جہاں غیر مسلمین رہتے ہوں یا مسلمانوں میں بھی ایسے مسلمان جہاں دین بیزار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر اپنی شناخت بنائے رکھنے میں، جیسے ہم جو ہے دینی نقطہ نظر سے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمارا لباس ہو، ہمارا حلیہ ہو، سر پر ٹوپی ہو، اور جو ہے یعنی عبادت سے متعلق دلچسپی ہم دکھاتے ہوں، ہمارے گھر والوں کو ہم جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری سے جوڑ کر کے رکھنے کی کوشش کرتے ہوں، تو یہ بہت ہی معنی خیز بات ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہیں، یعنی بہرحال موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ ہی فیصلے کرتے ہیں، اللہ ہی تدبیر کرتے ہیں۔ وہاں پر آپ نے اپنے ساتھیوں کو توحید کی جو بات سمجھائی آپ نے، سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، وہ تھوڑا فین کم کر دیجیے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے قید خانے کے جو ساتھی تھے، کیا کہا ان سے؟ کہا کہ یا صاحب السجن، دو باتیں ہیں، دھیان دیجیے آپ، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر یعنی اخیر ام اللہ الواحد القہار، یعنی ایک ہے معبودان باطلہ اور ایک طرف رب ذوالجلال کی ذات۔ تعارف کیسے کر رہے ہیں؟ ارباب، رب کی جمع ارباب، یعنی بکھرے ہزاروں خدا ہیں تمہارے۔ ان کے لیے خدا کا لفظ بول سکتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے وہی نام ہے جو اللہ نے اپنے لیے نام بیان کیے ہیں۔ ان کے جو معبودان باطلہ ہیں، ان کے جو جن کو یہ خدا سمجھتے ہیں معبود کے نام پر، اللہ نے کہا کہ ارباب متفرقون، رب کی جمع ارباب، یعنی تم ہر چھوٹی موٹی کام کے لیے، سفر کے لیے اس کو پوجنا، پیسوں کے لیے اس سے مانگنا، تعلیم کے لیے اس کے پاس جانا، کاروبار کے لیے اس سے پوچھنا، کہا کہ ہر چھوٹی موٹی بات کے لیے الگ یعنی ارباب متفرقون، بالکل بکھرے جدا۔ سمجھ رہے اس بات کو آپ؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ارباب متفرقون، اب اس کے مقابلے میں ام اللہ، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر ہے، اور کون؟ الواحد القہار۔ ایک ہے الواحد، ارباب کے مقابلے میں الواحد، تمہارے جو بکھرے ہیں متعدد، اس کے مقابلے میں الواحد، معبود وہ ہے جو الواحد ہو، اور متفرقون، ظاہر بات ہے اس میں اندر تفرق ہو، الگ ہو، طاقت بٹی ہوئی ہے۔ پہلی بات تو کسی پر غالب آ ہی نہیں سکتے، نظریاتی اعتبار سے بھی دیکھا جائے، اللہ نے کہا کہ القہار، اللہ اکیلا ہے، غالب ہے سب پر۔ ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین کا کوئی شریک ہے، 5 مل کر کے پوری دنیا چلا رہے ہیں، ایسا نہیں، اللہ الواحد القہار، اللہ اکبر۔ تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تعارف میں بات آنی چاہیے۔ اتنی قوت ملتی ہے ایک مومن کو نا، اتنی قوت ملتی ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یعنی بھائی کسی کا ڈر ہی نہیں دل میں، پھر کسی کی چاپلوسی کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الواحد القہار ہے، اللہ رب العالمین ایک ہے، یکتا ہے، اور جو ہے الواحد القہار ہے، اللہ ہی غالب ہے، اللہ ہی کو خوش کرنا ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی سے خوف کھانا ہے اللہ کی پکڑ سے۔ اسی لیے یہ جو القہر ہے نا، القہار کون ہے؟ صرف اللہ۔ جب بندہ قہار بننا چاہے، بندہ سمجھتا ہے کہ میں سب پر حاوی ہو سکتا ہوں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس نظریے کی مذمت کی۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھو کہ سورۃ الاعراف میں جو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون۔ جو فرعون کے جو درباری لوگ تھے، وزراء، انہوں نے فرعون کو ورغلایا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو اتنی چھوٹ دے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہا کہ بھئی گرفت کیجئے ان کو، پکڑیے ان کو۔ اس نے کہا کہ اب میں بنی اسرائیل میں جو بچے پیدا ہوں گے میں ان کو قتل کر دوں گا، ان کی عورتوں کو بہرحال باقی رکھوں گا، ان کو دوسرے طریقے سے ان کا استعمال ہوگا۔
اور کہا کہ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ. فرعون نے جو بات کی ہے اللہ نے مذمت کی ہے اس کی اس بات کو بیان کر کے کہ بھئی قاہر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ کتنا مغلوب ہے کہ اس کی زندگی میں کیا کچھ نہیں آئے ہیں، کسی کا حل نہیں پیش کر سکا وہ. اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے وہ مصیبتوں کو اٹھائے، وہ اور ان مصیبتوں کا کوئی حل نہیں تھا اس کا. خود کو بچانے کے لیے کہاں اپنے رعایا کو بچائے گا وہ، اور کتنا نہتا اور کمزور ہو کر کے مارا گیا. سبحان اللہ. اور پورے بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے اس کو ڈوبتے ہوئے. اندازہ لگائیے کتنا کمزور ہے، کتنا نہتا ہے، کتنا چیخ و پکار کیا ہوگا، اور چیخ بھی نہیں نکلتی پانی میں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ القہار صرف اللہ رب العالمین نے، یہ صفت صرف اللہ کی ہی ہے. بندے اپنے اندر یہ صفت نہ پیدا کریں. مطلب بندے اتنے کمزور ہیں کہ وہ کسی پر قاہر بننے کی کوشش نہ کریں، یہ حماقت نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری دنیا کے لوگوں کو یہ تعلیم دی. سورۃ الضحیٰ میں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. یتیم کی بات خصوصاً اس لیے کی گئی ہے کہ بھائی باپ کے ہوتے ہوئے کوئی ہاتھ لگا کے تو دکھائے. باپ بھی دو لگاتا ہے بھی اپنے بچوں کو، ماں بھی دو مارتی ہے اپنے بچوں کو، لیکن ماں باپ کے ہوتے ہوئے کوئی ہاتھ تو اٹھائے، لفظی طور پر بھی کچھ سختی کر کے دکھائے. ماں باپ کے ہوتے ہوئے ہے کسی میں دم خم؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر. اللہ نے کتنا روب رکھا ہے ماں باپ کا، جانوروں میں بھی انسانوں میں بھی. ماں باپ کو جو اللہ نے قوت عطا کی ہے بچوں کے حق میں، ماں باپ کے ہوتے ہوئے کوئی بچوں کے بارے میں کچھ بول دے، کچھ ہاتھ اٹھا دے ان کے بارے میں، اسی لیے ان کی عدم موجودگی میں ہی عمومی طور پر یہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اغلب کو خیال رکھ کے بات کہی ہے، ورنہ کوئی بھی کسی بھی مرحلے میں کسی کے لیے بھی، وزیر اعظم بھی کسی پہ ظلم نہ کرے اور جو رعایا بھی وزیر اعظم پر ظلم نہ کرے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. کوئی کسی پر قاہر نہ بنے. قاہر صرف اللہ، قہار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. رہا مسئلہ دعا کا، اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے جو امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنے صحیح میں لائے ہیں. ہمارے پاس ابن حبان رحمہ اللہ کا جو آپ کی جو اصل کاوش ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے الحمدللہ، الانواع والتقاسیم. البتہ ابن حبان رحمہ اللہ کی جو ترتیب ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے شیخ شعیب الناوت کی تحقیق کے ساتھ رحمہ اللہ. امام ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ کی کتاب الدعاء وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، وہ کتاب ہمارے پاس نہیں، وہ شاملہ سے میں نے دیکھا اس میں موجود ہے. اور امام ابن السنی رحمہ اللہ جو امام نسائی رحمہ اللہ کے اخص تلامذہ میں سے ہیں، ان کی عمل الیومی واللیلہ ہمارے پاس عجالۃ الراغب المتمنی شیخ سلیم بن عید الہلالی حفظہ اللہ کی تحقیق سے ہمارے پاس 2 جلدوں میں الحمدللہ، اس میں بھی یہ دعا موجود ہے. اور المسند علی الصحیحین میں بھی یہ حدیث ہے، لیکن امام حاکم رحمہ اللہ و یعنی سامحہ اللہ، تو ایک وہم آپ سے ہوا کہ آپ نے کہا کہ صحیح علی شرط الشیخین آپ نے کہہ دیا اس حدیث کو، جبکہ یہ حدیث یعنی صحیح علی شرط البخاری ہے، کیونکہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس اسناد میں ایک راوی ہیں جن کا نام ہے عثام ابن علی ابن الولید ابو علی الکوفی، 195 ہجری غالباً ان کا سن وفات ہے. صحیح مسلم کی وہ روات میں سے نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ صحیح علی شرط الشیخین. اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے موافقت بھی کی ہے. اللہ جزائے خیر دے شیخ سلیم بن عید الہلالی کو حفظہ اللہ، آپ نے تنبیہ کی یہاں پر، کہا کہ عثام ابن علی جو ہے یہ من روات بخاری، من رجال بخاری، مسلم نے ان سے روایت نہیں لائے ہیں، تو یہ من افراد البخاری ہے وہ حدیث. تو بہرحال آپ نے یعنی کیا کہتے ہیں، حدیث تو صحیح بخاری میں نہیں ہے، وہ راوی سے متعلق کہہ رہا تھا. تو یہ حدیث صحیح ہے علی شرط البخاری. البتہ یہ جو حدیث کی بات ہے، کون سی حدیث جو میں آپ کو بتانے جا رہا تھا، اس حدیث میں علی شرط البخاری کہا نا میں نے اس حدیث کو، نہیں حدیث صحیح ہے، حدیث سندن صحیح ہے، وہ راوی سے متعلق بات ہے کہ وہ من افراد من رجال البخاری. اچھا خیر، میں حدیث آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تضور من اللیل، یعنی جب رات میں بے چین ہو کر کے اٹھ جاتے نا کبھی کبھار، ایک ہوتے میں بالکل پوری نیند ہو گئی اٹھ گئے، کبھی کبھار یعنی تحار کہتے ہیں اس کو، اذا تحار یعنی من اللیل، جیسے صحیح بخاری کا لفظ ہے، بالکل بے چین ہو کر کے ذرا پریشان ہو کر کے اٹھ جاتے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یعنی لا الہ الا اللہ الواحد القہار. کیا پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. تو یہ دعا اللہ کے رسول سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام القہار سے متعلق باتیں تھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے اسماء حسنہ کو پڑھنے کی، سمجھنے کی
اللہ توفیق عطا فرمائے. اور اس پڑھنے کا جو نتیجہ ہے نا، اللہ تعالیٰ سے قربت، اللہ سے محبت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے دور بھاگنا، اللہ کی عبادتوں میں ہونے والی غفلت اور چوک سے اللہ کی پناہ میں آنا، یہ توفیق، یہ سعادت اللہ ہمیں نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.